بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عصر میں جسے عصر مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس عصر میں ہمیں جو چیز شدت سے نظر آتی ہے وہ حسین سے پیار ہے، وہ نبی مکرم کا امام حسین سے پیار ہے۔ نواسے تو میرے مولا نبی کے دو ہیں، ایک حسن ایک حسین علیہم السلام۔ البتہ ایام عزا کا آغاز ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ہیں، تو نبی کی ایک نواسی بھی ہے جس سے نبی کا پیار حسن و حسین سے کم نہیں ہے، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے چہرے میں نبی کو خدیجہ نظر آتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے مشابہ تھی، آپ کا جو شمائل لکھے ہیں وہ بی بی خدیجہ سے مشابہ ہیں۔ کچھ لوگ تصورات میں کہیں پہنچے ہوں گے، اگر جناب زینب کا چہرہ مبارک بی بی خدیجہ جیسا تھا، اگر جناب زینب کا قد مبارک جناب خدیجہ جیسا تھا، تو شاید امام حسین اس لیے لائے ہیں جن کے آباء و اجداد نے بی بی خدیجہ سے مال لیا، خدیجہ نے جن کے بزرگوں کو مال دیا، قرضے دیے، شاید کسی کو حیا آ جائے، شاید کسی کو حیا آ جائے، مگر رونے والوں، بغض اور حسد کا حال یہ تھا کہ حبیب کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے۔ اجرکم اللہ، آغاز محرم ہے، زہیر قین کا لاشا تو یہ کہہ کر اٹھا لیا کہ ہم نے زہیر کا نمک کھایا ہے۔ ایک ایک سردار کے لاشوں کو اٹھایا جاتا رہا، شاید جناب زینب یہ سوچ رہی ہوں کہ اب کوئی بڑھ کر کہے گا کہ ہمیں حسین کی نانی نے قرضہ دیا تھا، ہمیں حسین کے نانا نے معاف کیا تھا، ہمیں حسین کے بابا نے یہ عطا کیا تھا، مگر عزاداروں سارے لاشیں اٹھا لیے، ایک زہرا کے لال کا لاشا کربلا کے بیابان میں تنہا رہا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے۔ جتنی آسانی سے مجھ سے یہ جملہ ادا ہو گیا کہ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، ایک ایک گھوڑے کے سم پر زینب سے کوئی پوچھے کیا گزر رہی تھی علی کی بیٹی پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ شاید اللہ نے حضرت علی اکبر کو شبیہ مصطفیٰ اس لیے بنایا تھا، اور شاید صبح عاشور کی اذان علی اکبر سے اس لیے کہلوائی تھی تاکہ یہ لہجہ جو نبی کا لہجہ ہے، وہاں 500 سے زیادہ حافظان قرآن تھے، وہاں 1000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، یہاں حسین کے ساتھ بھی صحابی تھے، شاید کسی کو وہاں یاد آ جائے، اور ایسا ہوا بھی، ایسا ہوا بھی، ایسا ہوا بھی، صرف حر نہیں آئے ہیں وہاں سے۔ جی جی، کربلا کا مطالعہ، صرف اس لشکر سے حسین مولا کی طرف حضرت حر نہیں آئے، حر کا بیٹا، حر کا غلام بھی آیا، اور 32 اور لوگ بھی آئے۔ بھائی یہ تو 32 ہیں، حسین تو ایک کا انتظار کر رہے ہیں،
کسی ایک کو ہدایت مل جائے, کوئی ایک آ جائے وہاں سے یہاں اور دوزخ کو چھوڑ کے جنت کی طرف آ جائے. لہذا کربلا میں 72 شہید تو وہ ہیں جو مولا کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے اور مکہ سے کربلا آئے, لیکن کربلا میں شہید 72 نہیں ہیں. آپ نے بارہا گنج شہیدہ کی زیارت کی ہوگی, اور جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے. جب آپ حرم امام حسین میں گنج شہیدہ, جہاں ایک بڑی قبر میں امام سجاد نے سارے شہیدوں کو لٹایا, اس قبر پہ جو لکھے ہوئے نام ہیں نا, ان ناموں کو پڑھیں گے تو وہ 72 نہیں ہیں. کربلا میں 132 شہید ہیں جی. لیکن عزیزو, اس حسین نے انتظام کو تو بہت کیا, کسی طرح ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے. حتیٰ میں پڑھ رہا تھا کہ میرے مولا نے 10 لوگوں کی گردن تک تلوار لا کر تلوار کو ہٹا دیا اور اسے بھاگنے دیا, اسے بچنے کا موقع دیا. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی جب اس نے 1 2 3 نہیں 10 لوگوں کو 12 لوگوں کو دیکھا کہ حسین مار دیتے, مر گیا تھا, مگر حسین نے تلوار ہٹائی تاکہ بھاگے, چھوڑ کر چلا جائے, تو وہ اپنے گھوڑے پر حسین کے جہاں امام جا رہے تھے وہاں سامنے آ کے دور سے آواز لگاتا ہے. جس طرف امام کے گھوڑے کا رخ تھا وہاں سامنے آ گیا اور دور سے آواز لگا کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے. اللہ اکبر. حسین چاہتے ہیں کوئی ایک ہدایت پا جائے. میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں مجالس ہو رہی ہیں, ان مجالس کے نتیجے میں اگر ہر مجلس میں کسی ایک کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے, کسی ایک کا رویہ بھی بہتر ہو جائے, کوئی ایک بھی بہتر انسان ہو جائے, تو حسین مولا کی آرزو پوری ہو جائے گی. عزادارو, آج پہلی محرم ہے, چلیے مدینے میں قافلہ تیار ہو رہا ہے. جو رونے آئے ہیں وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ مجلس میں بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ عاجزی اہل بیت کو اچھی لگتی ہے, آپ کا یہ فقر, آپ کی یہ عاجزی, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. چلیے مدینہ چلیے, وہاں قافلہ تیار ہو رہا ہے. حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. میرے مولا نے حضرت عباس کو بلا کر کہا عباس قافلہ تیار کرو, محمل آمادہ کرو, اور ایک ایک بی بی کو جا کر ایک فہرست مرتب کی امام حسین نے. اگر آپ کے گھر کا بڑا, بچے ذرا زیادہ محسوس کریں گے, آپ کے گھر کا بڑا یہ کہے کہ میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں, میرے ساتھ گھر کے 3 لوگ جائیں گے, اور یہ نہ بتائے کہ وہ 3 لوگ کون ہیں. اگر گھر میں 8 بچے ہیں تو 8 منڈلاتے رہتے ہیں, ابا ہمارا نام بھی لکھیا. امام نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ جائے گا میں نے اس کی فہرست مرتب کی ہے. تو سب کو یہ آرزو تھی کہ میں بھی حسین کے ساتھ جاؤں. میرے بڑوں نے پڑھا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں, وہ جو ساتھ جانے کی آرزو میں تھے ان میں ایک بیٹی بھی تو ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا عباس کو فہرست دی گئی کہ عباس یہ محملوں میں بیٹھیں گے, اور جن کے نام نہیں تھے, اب میرا دل کہتا ہے, کچھ کتابوں میں تو نہیں لکھا مگر انسانی احساسات تو سمجھے جا سکتے ہیں, میرا دل کہتا ہے کہ جن کے نام نہیں تھے وہ عباس مولا کی آزمائش تھی کہ کیسے انہیں کہیں کہ آپ کا نام نہیں ہے. جو نام نہیں تھے ان میں 4 معمر بیویاں بھی تھیں, جو نام نہیں تھے ان میں ایک بیٹی بھی ہے.
جب قافلہ تیار ہونے لگا، محملیں لا کر لگائی گئیں، تو ہر محمل کا پتہ تھا کہ اس میں کون بیٹھے گا۔ مقتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض محملوں میں ایک سے زیادہ بیویاں بیٹھتی تھیں اور بعض محملوں میں ایک بیوی بیٹھتی تھی، اور جب محمل لا کے لگائی جاتی تھی تو آواز دی جاتی تھی اس در اشرف پر کہ اب بی بی رباب آ رہی ہیں، اب جناب ام لیلہ آ رہی ہیں، اب جناب ام فروہ آ رہی ہیں۔ ایک ایک بی بی آ کر، تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے، ایک ایک بی بی آ کر اپنی اپنی محمل میں بیٹھتی رہی، مگر سنیں گے عزادارو جب آواز دی نا کہ زینب آ رہی ہیں، یقین جانیے بنی ہاشم کا ہر جوان کھڑا ہو گیا۔ حسین وہاں سے چلے، علی اکبر وہاں سے بڑھے، عباس مولا نے تو پیروں میں رکابوں کو تھاما، بڑی شان سے زینب کو بٹھایا۔ تصور میں ذرا مدینے چلے جائیے، کس شان سے زینب کو سواری میں بٹھایا۔ اب 11 محرم آ جائیے، اپنے تصورات کو 11 محرم میں لے آئیے کہ جب زینب اونٹ پر بٹھائی جا رہی ہے، اللہ آپ کو شام جناب زینب کی زیارت کرنے لے جائے۔ جب آپ بی بی کا زیارت نامہ پڑھیں نا تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو جب اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو بار بار نہر کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور بالآخر ایک جملہ کہہ دیا، عباس اٹھو، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔